بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے والوں کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اعلان نظرۃ المجالس میں تحفۃ الحبیب کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے جنت میں ایک درخت پیدا کیا ہے جس کا پھل سیب سے قدرے بڑا ہے، یعنی تھوڑا سا بڑا ہے سیب سے سائز میں، اور انار سے چھوٹا ہے، مکھن سے زیادہ نرم اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ شاخیں اس کی جو ہیں وہ مربرید کی، تنا سونے کا، پتے زبرجد کے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے والوں کے لیے مختص ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور اسے دیکھ بھی نہیں پائے گا۔ تو یعنی جو دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوب ہی محبت سے، کثرت سے درود و سلام پڑھے گا تو انشاءاللہ قیامت کے دن جنت میں اسے اس درخت کا پھل کھانے کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ رحمت کی نگاہ فرمائے، ہر درود پاک پڑھنے والے کو یہ سعادت نصیب فرمائے، اور تمام امت کو کثرت سے محبت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک اور درود پاک کا واقعہ سماعت فرمائیے۔ درود پاک کی برکت سے گونگا بولنے لگا، یعنی ایک شخص تھا جو بول نہیں سکتا تھا، لیکن درود شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بولنے کی طاقت نصیب فرما دی۔ 28 مارچ سن 2000 روزنامہ جنگ نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ لوہارا والا ضلع لاہور کا ایک لڑکا 90% گونگا تھا، یعنی بول نہیں سکتا تھا، اشاروں میں بات کرتا تھا۔ اسے کسی نے بتایا کہ درود شریف پڑھا کرو، تو اس نے اپنی گونگی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا شروع کر دیا، یعنی دل ہی دل میں پڑھنا شروع کر دیا، اپنے من ہی من میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ وہ درود پاک پڑھنے لگا، اور درود پاک پڑھنے کی برکت سے رفتہ رفتہ اس کی زبان، اس کی گویائی، اس کی بولنے کی طاقت آنے لگی، اور وہ کچھ ہی عرصے میں بالکل ٹھیک ہو گیا، صحیح بولنے لگا جیسے کہ ہم سب بولتے ہیں۔ اس نے بتایا کہ وہ بکریاں چرایا کرتا تھا اور درود شریف پڑھتا رہتا تھا۔ جب بھی وہ بکریاں چراتا تھا تو اس کام کے دوران وہ درود شریف کا مسلسل ورد کرتا رہتا تھا۔ درود پاک کی برکت سے میں ٹھیک ہو گیا ہوں، سبحان اللہ عز و جل۔ تو آپ لوگ بھی درود شریف پڑھ لیجئے۔ درود پاک پڑھنا گویا کہ ہر کام کے لیے، ہمارے لیے، ہر معاملے کے لیے بہترین عمل ہے۔ بس بات یہ ہے کہ آپ کتنی یقین اور عقیدے سے پڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں، جب آپ ان پر محبت سے درود شریف پڑھیں گے تو کیوں کر ہمیں ہمارے مقاصد میں کامیابی نہیں ہوگی؟ دنیاوی، دینی، جسمانی، روحانی، ذہنی، قلبی، زمینی، آسمانی، ہر حاجات کے لیے، ہر مشکل کے لیے، ہر کام کے لیے درود پاک کافی ہے۔ یقین سے پڑھیے، محبت سے پڑھیے، کوئی سا بھی صیغہ پڑھیے، لیکن پڑھیے اچھے طریقے سے۔ جتنا محبت سے پڑھیں گے اتنا ہی فضل ہوگا، جتنا محبت سے پڑھیں گے، توجہ سے پڑھیں گے، ادب سے پڑھیں گے، اتنا ہی فضل ہوگا، اور ایسا فضل ہوگا کہ انشاءاللہ آپ کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی درود شریف پڑھنے کی محبت میں دوسرے لوگ بھی درود شریف پڑھنے لگ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایک اور واقعہ سماعت فرمائیے۔ درود پاک کی برکت سے فالج سے شفا مل گئی، فالج کا مرض ٹھیک ہو گیا۔ عثمان خان فیروز پور لاہور سے لکھتے ہیں، درود شریف کی فضیلت بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا، جنوری 1996 میں مجھے فالج کا اٹیک ہوا۔ اس پریشانی اور بیماری کے دوران میں نے روزانہ 500 مرتبہ درود شریف کا ورد شروع کر دیا۔ ابھی درود پاک پڑھتے ہوئے اور ورد کرتے ہوئے مجھے 10-12 دن ہی گزرے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بیماری سے مکمل طور پر شفا یابی عطا فرما دی۔ یعنی دیکھیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو ہزاروں مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں، لیکن ہمارا تو کام نہیں ہو رہا، اور لوگ 313 دفعہ پڑھ رہے ہیں، 500 دفعہ پڑھ رہے ہیں، اور ان کا کام ہو جاتا ہے۔ تو بات ساری عقیدے کی اور محبت کی ہے۔ وہ بیمار ہیں، بستر پر ہیں، پتہ نہیں کتنا ڈوب کر، کتنا اللہ سے گڑ گڑا کر، کتنی محبت میں درود شریف پڑھ رہے ہوں گے، کیسے آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عرضی پیش کر رہے ہوں گے کہ ان کی سنوائی ہو گئی، اور روزانہ 500 بار درود پاک کی برکت سے، درود پاک کے اس ورد سے انہیں فالج کے اس جان لیوا مرض سے شفا مل گئی۔ ایک ایسا مرض جو آپ کو محتاج کر دیتا ہے دوسروں کا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس محتاجی سے بچا لیا۔ کہ ظاہر سی بات ہے، درود پاک محتاج کی دور کرتا ہے۔ وہ محتاجی صرف مالی نہیں ہوتی، جسمانی بھی ہوتی ہے، روحانی بھی ہوتی ہے، دنیاوی بھی ہوتی ہے، دینی بھی ہوتی ہے۔ اگر آپ محبت سے درود پاک پڑھتے ہیں، اس عقیدے سے پڑھتے ہیں کہ درود پاک پڑھنے سے محتاجگی دور ہوتی ہے، تو پھر کیوں نہ یہ بیماری دور ہوگی۔ تو یہ سب درود پاک کی برکت ہے۔ ایک اور واقعہ سماعت فرمائیے۔ راجہ رشید احمد نے اپنی کتاب درود سلام میں اپنے ایک پروفیسر دوست کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ان کا ایک پیارا بیٹا ٹی بی کے مرض میں مبتلا ہو گیا، بہت علاج کروایا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ پھر اس نے ہر جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد اپنے تمام گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر درود پاک کثرت سے پڑھنے کا معمول بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور درود پاک کی برکت سے
ان کا بیٹا شفا یاب ہو گیا، صحت یاب ہو گیا، بالکل تندرست ہو گیا۔ یہ سب درود پاک پڑھنے کی برکت ہے۔ درود پاک انفرادی پڑھیں یا اجتماعی پڑھیں، اس کی بہت برکتیں ملتی ہیں۔ اجتماعی پڑھنے میں اور بھی فائدہ ہے کہ کس کی زبان اللہ کے کتنی قرب کا واسطہ دیتی ہے، اللہ سے کتنی محبت رکھتی ہے، اللہ کا کتنا ذکر کرتی ہے۔ وہ جب درود پاک پڑھنے لگتی ہے اور ہمارے درود پاک اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے تو اس کی برکت سے ہمیں شفا بھی ملتی ہے، کامیابی بھی ملتی ہے، ہمارا مسئلہ بھی حل ہوتا ہے اور ہمارا کام بھی بن جاتا ہے۔ تو انہوں نے جو ترکیب اپنائی کہ ساتھ مل کر پورے گھر والوں نے درود شریف کا ورد کیا تو اس کی برکت سے ان کے بیٹے کو شفا مل گئی۔ ایک اور درود پاک کا واقعہ سماعت فرمائیے۔ درود پاک کی برکت سے آپریشن میں آسانی۔ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے جسم میں ایک پھوڑا نکل آیا، ایک دانہ نکل آیا، جس کا آپریشن کرنا ضروری تھا۔ ڈاکٹر نے بے ہوشی کا انجیکشن لگانا چاہا تو آپ نے منع فرما دیا، آپ نے منع کر دیا اور صاف کہہ دیا کہ نشے والا ٹیکہ نہیں لگواؤں گا، یہ انجیکشن نہیں لگواؤں گا، آپ میرے ہوش کے عالم میں ہی میرا آپریشن کیجیے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ہوش میں ہی 2-3 گھنٹے کا میرا آپریشن ہوتا رہا اور میں آپریشن کے دوران بالکل اپنے ہوش و حواس میں تھا، اور آپ آپریشن کے دوران درود پاک پڑھتے رہے اور کہتے ہیں کہ درود شریف پڑھنے کی برکت سے مجھے تکلیف محسوس ہی نہیں ہوئی۔ ڈاکٹر آپ کی ہمت اور درود پاک کی برکت دیکھ کر حیران رہ گئے۔ کیا ہی کہنا درود پاک کی برکت سے، اور آپ کا جو آپریشن تھا وہ کامیاب رہا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مرض سے شفا عطا فرمائی۔ تو درود پاک کی کیا ہی برکت اور کیا ہی بہاریں ہیں، جتنا سنیں جتنا پڑھیں دل چاہتا ہے کہ بس ہم بھی درود پاک کے کام میں لگ جائیں، درود پاک پڑھیں، دوسروں کو اس کی دعوت دیں، اس کا ورد کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی ایسی خاص رحمت نازل فرمائے، ہم پر بھی ایسا خاص کرم فرمائے جیسے دوسروں پر کرتا ہے۔ بلا شبہ درود پاک ایک خاص عبادت ہے جس کا تعلق آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، اور وہ رحمت للعالمین ہے۔ جب رحمت للعالمین سے کوئی بھی شخص جڑ جاتا ہے تو اس پر رحمت برسنے لگتی ہے، اور اللہ کی ایسی رحمت برستی ہے کہ پھر اس کو ہر کام میں کامیابی اور فتح ملتی ہے، ہر بیماری سے شفا ملتی ہے، ہر مسئلے کا حل ملتا ہے، ہر حاجات پوری ہوتی ہے۔ بس کامل یقین سے پڑھیے، عقیدے سے پڑھیے، محبت سے پڑھیے، آقا جان کو بار بار پکار کے پڑھیے، ان کی بارگاہ میں عرضی پیش کیجیے، نذرانہ درود پاک پیش کرتے رہیے، ہدیہ درود پاک پیش کرتے رہیے۔ انشاءاللہ ذو الکرم ضرور ہوگا، ضرور بالضرور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے اور درود پاک پڑھنے کی خوب ہی برکت عطا فرمائے، خوب کثرت، توجہ، محبت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔